سورہ فاتحہ کی ان 3 آیتوں کی الگ الگ تفسیر اور تشریح سمجھنے کے بعد ان تینوں آیتوں پر ایک اور نقطہ نظر سے اور ایک اور زاویے سے ذرا نگاہ ڈالتے ہیں۔ پہلے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اسلام جن بنیادی عقائد کی طرف دعوت دیتا ہے ان میں 3 عقائد کو بنیادی اہمیت حاصل ہے، یعنی اسلام ان 3 عقائد پر ٹھیک ٹھیک ایمان لانے کا نام ہے۔ ان میں سے ایک عقیدہ ہے توحید، اور ایک ہے رسالت، اور ایک ہے آخرت۔ توحید کا مطلب یہ ہے کہ انسان اس بات پر ایمان رکھے کہ اس کائنات کا واحد خالق اور مالک اور معبود صرف اللہ تعالی ہے، اللہ تعالی کے ساتھ کوئی خدائی میں شریک نہیں۔ یہ عقیدہ توحید کہلاتا ہے۔ دوسرا عقیدہ رسالت ہے۔ رسالت کے معنی یہ کہ اللہ تبارک و تعالی بندوں کی ہدایت کے لیے اور ان کی رہنمائی کے لیے اور ان کو دنیا میں زندگی گزارنے کا طریقہ سکھانے کے لیے وقتاً فوقتاً اپنے پیغمبر بھیجتے رہتے ہیں، اور ان پر وحی نازل ہوتی ہے، اور اس وحی کے ذریعے وہ لوگوں کو ہدایت کا راستہ دکھاتے ہیں۔ اور اس رسالت کا اختتام نبی کریم سرور دو عالم سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت پر ہوا۔ تیسرا عقیدہ آخرت کہلاتا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی صرف یہ دنیا کی زندگی نہیں ہے، بلکہ اس دنیا کی زندگی کے بعد ایک آخرت کی زندگی آنے والی ہے جو ابدی ہوگی، ہمیشہ کے لیے ہوگی، کبھی ختم نہیں ہوگی، اور اس میں انسانوں کو اس دنیاوی زندگی میں کیے ہوئے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا، اچھے اعمال کا بدلہ اچھے ثواب کی صورت میں، اور برے اعمال کا بدلہ جہنم اور دوزخ کی سزا کی صورت میں۔ یہ 3 اسلام کے بنیادی عقائد ہیں۔ اگر سورہ فاتحہ کی ان 3 ابتدائی آیتوں پر اچھی طرح غور کیا جائے تو در حقیقت ان میں ان 3 بنیادی عقائد کی طرف ایک واضح اشارہ بھی موجود ہے۔ وہ اس طرح کہ پہلی آیت میں توحید کا اشارہ موجود ہے، دوسری آیت میں رسالت کا، اور تیسری آیت میں آخرت کا۔ پہلی آیت میں سب سے پہلے تو الحمدللہ فرمایا گیا، جس کے معنی یہ ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کی ہیں، اور اسی سے یہ بات نکل سکتی ہے کہ جب تمام تعریفیں اللہ کی ہیں تو وہ اسی لیے ہیں کہ وہی تنہا خالق و مالک ہے تمام کائنات کا۔ اگر اس کی خدائی میں کوئی اور معاذ اللہ شریک ہوتا تو وہ بھی تعریف کا مستحق ہوتا، لیکن اللہ تبارک و تعالی تنہا تعریف کا مستحق ہے، اس لیے کہ وہ تنہا خدا ہے، وہی معبود ہے، اور اس کے ساتھ خدائی میں کوئی اور شریک نہیں۔ پھر اسی کے اندر دوسرا جو لفظ ہے رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، یعنی وہ تمام جہانوں کا پروردگار ہے، اس میں بھی توحید کی طرف اشارہ ہے، اس لیے کہ اگر اللہ تبارک و تعالی ہی تمام جہانوں کا پروردگار ہے، انسانوں کے جہان کا بھی، جنات کے جہان کا بھی، فرشتوں کے جہان کا بھی، جمادات کا بھی، نباتات کا بھی، ہر چیز کا پروردگار وہ ہے، تو پھر عبادت بھی تنہا اسی کی ہونی چاہیے، اس کے ساتھ کسی اور کو بھی عبادت میں شریک کرنا کسی طرح بھی معقول بات نہیں ہوگی۔ تو اس طرح الحمدللہ رب العالمین میں توحید کے عقیدے کی طرف اشارہ بھی ہے، اور در حقیقت توحید کے عقیدے کی دلیل بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چونکہ تمام کائنات کا پروردگار ہے، لہذا تنہا وہی عبادت کے لائق ہے، اس کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں۔ پھر دوسری آیت میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت بیان فرمائی گئی ہے کہ وہ رحمان ہے اور رحیم ہے، جس کے معنی ہے کہ سب پر مہربان ہے اور بہت مہربان ہے، اس میں اشارہ ہے رسالت کی طرف، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی اگر سب پر مہربان ہے اور بہت مہربان ہے تو اس رحمت کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ وہ
انسانوں کو پیدا کرنے کے بعد دنیا میں اندھیرے میں نہ چھوڑے، بلکہ ان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے کوئی ایسا راستہ اختیار کرے جس کے ذریعے انسان یہ سمجھ سکے کہ کون سی چیز اچھی ہے، کون سی بری ہے، کون سا کام کرنا چاہیے اور کس کام سے بچنا چاہیے۔ اگر اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو پیدا تو کر دیا اور اس بھری ہوئی دنیا کے اندر تن تنہا بھیج دیا اور یہ نہ بتایا کہ اس دنیا میں اس کو کیا کرنا ہے اور کس طرح رہنا ہے، کون سا طریقہ رہنے کا بہتر ہے اور کون سا غلط ہے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ہدایت نہ فرمائے تو یہ اس کی رحمت کا تقاضا نہیں۔ رحمت کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ وہ انسانوں کی ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے کوئی سلسلہ جاری کرے، اور وہی سلسلہ در حقیقت رسالت کا ہے، یعنی پیغمبروں کا، جس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی انسانوں کی رہنمائی فرماتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم میں متعدد مقامات پر نبوت اور رسالت کو رحمت کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ مثلا قرآن کریم میں آیا ہے کہ بہت سے کافر لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یا بعض دوسرے پیغمبروں کے بارے میں پچھلی امتوں کے کافر لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ بھئی انہی کو کیوں رسول بنایا گیا ہے، انہی کو پیغمبری کیوں دی گئی ہے، ہم میں سے کسی مشہور آدمی پر، ہم میں سے کسی مالدار آدمی پر وہی کیوں نہیں نازل ہوتی، ہمیں کیوں نہیں پیغمبر بنایا جاتا؟ تو اس کے جواب میں قرآن کریم نے ایک موقع پر سورہ صاد میں فرمایا ام عندہم خزائن رحمت ربک العزیز الوہاب۔ یہ آیت ان کے کافروں کے اس قول کے جواب میں ہے کہ انزل علیہ الذکر من بیننا، انہوں نے کہا تھا کہ یہ وحی کیا ہم سب لوگوں میں سے صرف انہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی جا رہی ہے اور انہی کا انتخاب کیا گیا ہے، ہمیں کیوں اس وحی کے لیے منتخب نہیں کیا گیا؟ تو اس کے جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ صاد میں فرمایا ام عندہم خزائن رحمت ربک العزیز الوہاب، کیا ان لوگوں کے پاس ہیں رحمت کے خزانے کہ وہ جس کو چاہیں رحمت کے خزانے دیں اور جس سے چاہیں روک لیں؟ یہاں رحمت کا جو لفظ ہے وہ رسالت کے اور نبوت کے معنی میں آیا ہے کہ نبوت کی تقسیم تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام ہے، یہ بندوں کا کام نہیں ہے کہ وہ تجویز کریں کہ فلاں کو پیغمبر بنایا جائے اور فلاں کو پیغمبر نہ بنایا جائے۔ بالکل یہی مضمون سورہ زخرف میں اسی قسم کے اعتراض کے جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اہم یقسمون رحمت ربک نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیاۃ الدنیا، اور یہ فرمایا کہ کیا یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اب پروردگار کی رحمت یہ تقسیم کریں لوگوں میں؟ مراد یہ ہے کہ کیا یہ چاہتے ہیں کہ نبوت اور رسالت کی تقسیم کرنے والے یہ ہوں اور یہ فیصلہ کریں کہ کس کو پیغمبر بنانا ہے اور کس کو پیغمبر نہیں بنانا؟ اور اسی آیت کے آخر میں وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ فرمایا گیا کہ جو مال و دولت ہے اس کی تقسیم بھی اللہ تعالیٰ نے کی ہے، اور جب مال و دولت کی تقسیم اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں تو رحمت کی تقسیم یعنی نبوت کی تقسیم تو بطریق اولا اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام ہے، یہ لوگ اس کو نہیں سمجھ سکتے۔ اسی طرح سورہ ہود میں حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر آیا ہے، وہاں پر انہوں نے فرمایا کہ ان کنت علی بینۃ من ربی وآتانی رحمۃ من عندہ، یہاں پر بھی رحمت کا جو لفظ ہے وہ نبوت اور رسالت کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ تو قرآن کریم نے کئی مقامات پر رحمت کو نبوت اور رسالت کے معنی میں استعمال فرمایا ہے، جس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا یہ ایک لازمی تقاضا ہے کہ وہ بندوں کی رہنمائی کے لیے وقتاً فوقتاً پیغمبر بھیجتا رہے اور ان پر وحی نازل کرتا رہے، اور اس وحی کے ذریعے باخبر ہو کر پیغمبر لوگوں کو بتائیں کہ کون سا عمل جائز کون سا ناجائز ہے، کس بات سے اللہ تعالیٰ راضی اور کس بات سے ناراض ہوتا ہے۔ اس لیے الرحمن الرحیم کی آیت میں یہ دوسرا اشارہ پیغمبروں کی رسالت کے بارے میں بھی ہے، اور اس سے عقیدہ رسالت کی طرف ایک اشارہ ملتا ہے۔ اور تیسری جو آیت ہے مالک یوم الدین، تو اس میں تو خاص طور پر روز جزا کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ روز جزا کا مالک ہے، تو اس میں اسلام کے تیسرے عقیدے یعنی آخرت کی طرف واضح
نہ صرف اشارہ بلکہ تصریح فرمائی گئی ہے کہ مرنے کے بعد ایک دوسری زندگی آنے والی ہے اور اللہ تبارک و تعالی ہی اس وقت کے مالک ہوں گے. لہذا اس آیت میں آخرت کا ذکر بھی ہے اور آخرت کی طرف توجہ بھی دلائی گئی ہے اور انسان کو اس بات کی طرف متوجہ فرمایا گیا ہے کہ وہ اپنی اس دنیا کی زندگی میں آخرت کے لیے تیاری کرے. تو ان 3 آیتوں میں جو سورہ فاتحہ کی بالکل ابتدائی 3 آیتیں ہیں، ان میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک طرح سے اسلام کے بنیادی 3 عقیدوں توحید، رسالت اور آخرت تینوں کا بھی ذکر فرما دیا ہے اور ان کی طرف اشارہ فرما دیا ہے، کیونکہ یہی عقیدے در حقیقت سارے دین کی بنیاد ہیں اور انہی کے اوپر تمام اسلام کے احکام گھومتے ہیں. اس لیے سورہ فاتحہ کی بالکل ابتدا میں ان کی طرف اشارہ کر دیا گیا ہے، کیونکہ سورہ فاتحہ در حقیقت پورے قرآن کریم کا خلاصہ بھی ہے اور پورے قرآن کریم کی تمہید بھی ہے. اب ان 3 آیتوں کے بعد چوتھی آیت ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، جس کے معنی یہ ہے کہ اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں. یہ اس آیت کے اوپر غور کرنے کے لیے 2-3 باتیں ذکر کرنا ضروری ہوگا. ایک تو یہ کہ یہ پورے سورہ فاتحہ میں بالکل بیچوں بیچ کی آیت ہے، یعنی اس سے پہلے بھی 3 آیتیں ہیں اور اس کے بعد بھی 3 آیتیں ہیں اور یہ ان آیتوں کے درمیان آئی ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، دائیں طرف بھی 3 اور بائیں طرف بھی 3 آیتیں موجود ہیں اور ان کے درمیان میں یہ جملہ ارشاد فرمایا گیا ایاک نعبد و ایاک نستعین. اس سے کچھ ایسا لگتا ہے کہ یہ سورہ فاتحہ کا بنیادی مرکز ہے اور اس کا وسط ہے، اس کا سینٹر ہے، اور اس سے پہلے کی جو آیتیں آئی ہیں وہ اور اس کے بعد کی جو آیتیں آ رہی ہیں وہ مل کر در حقیقت اس بنیادی حقیقت کی طرف انسان کو لے جانا چاہتی ہیں. اب تک کی جو 3 آیتیں آئی تھیں اس میں الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، تینوں میں اللہ تعالی کی صفات کا بیان تھا. اب بندے کی زبان سے یہ کہلوایا جا رہا ہے کہ بندے کو یہ کہنا چاہیے کہ اے اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں. غور کیا جائے تو در حقیقت سورہ فاتحہ کا یہ مرکز ایک بندے کا اللہ تبارک و تعالی سے ایک معاہدہ کرا رہا ہے، ایک عہد کرا رہا ہے. عہد 2 باتوں کا، ایک یہ کہ ہم عبادت صرف آپ کی کریں گے، کسی اور کی نہیں، اور دوسرے یہ کہ مدد ہم صرف آپ ہی سے چاہیں گے، کسی اور سے نہیں. تو 2 لفظ استعمال کیے گئے ہیں، ایک عبادت اور ایک استعانت. تو عبادت کے لفظ میں ایک خاص مفہوم کی طرف اشارہ ہے اور استعانت میں ایک دوسرے مفہوم کی طرف اشارہ ہے. عبادت کے جو لفظ ہے اسی کو قرآن کریم نے انسان کی زندگی کا بنیادی مقصد قرار دیا ہے. چنانچہ سورہ ذاریات میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنات اور انسانوں کو کسی اور کام کے لیے نہیں بلکہ صرف اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ میری عبادت کریں. اس طرح اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں صاف صاف یہ بات واضح فرما دی کہ انسان کے اس دنیا میں آنے کا بنیادی مقصد اللہ تبارک و تعالی کی عبادت ہے. یہ ہے وہ بنیادی مقصد جس کے تحت انسان کو اس دنیا میں بھیجا گیا. عبادت کیا ہے؟ اس کے مفہوم میں عام طور پر افراط و تفریط واقع ہوتی ہے اور غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ عربی زبان کا جو لفظ ہے عبادت، یہ
کسی اور زبان میں اپنے پورے اور مکمل مفہوم کے ساتھ ادا نہیں کیا جا سکتا۔ جب ہم اس عربی لفظ کا کسی اور زبان میں ترجمہ کرتے ہیں تو اس کا مفہوم بہت محدود ہو جاتا ہے۔ مثلا اردو یا ہندی میں اگر اس کا ترجمہ کیا جائے تو پوجنا ہوگا، فارسی میں کیا جائے تو پرستش ہوگا، انگریزی میں کیا جائے تو ورشپ ہوگا۔ یہ تینوں الفاظ در حقیقت عبادت کے وسیع مفہوم کو پوری طرح ادا نہیں کرتے، کیونکہ پوجنے میں یا پرستش میں یا ورشپ میں در حقیقت کسی ایسے طریقے کی طرف اشارہ ہوتا ہے جس کے ذریعے بندہ اپنے آپ کو انتہائی عاجزی کے ساتھ اپنے پروردگار کے سامنے یا اپنے معبود کے سامنے پیش کرے، اور بس۔ لہذا جو عبادت کے خاص طریقے ہیں انہی کو پرستش یا پوجا یا ورشپ کہا جا سکتا ہے۔ اسلام میں جو عبادت کا مفہوم ہے وہ اس پرستش اور پوجا اور ورشپ سے زیادہ وسیع اور ہمہ گیر ہے۔ عبادت کا لفظ در حقیقت عربی کے لفظ عبد سے نکلا ہے، اور عبد کے لغوی معنی ایک غلام کے ہوتے ہیں، اس لیے اس کا صحیح ترجمہ اگر کیا جائے تو وہ بندگی ہوگا، اور بندگی کا مطلب یہ ہے کہ یہ دو چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک پرستش اور دوسرے مکمل اطاعت۔ جس طرح ایک غلام جو پہلے زمانے میں ہوا کرتا تھا، الحمدللہ آج کی دنیا میں کوئی غلام موجود نہیں ہے، لیکن پہلے جو غلام ہوا کرتے تھے ان کا قاعدہ یہ ہوتا تھا کہ وہ اپنے آقا کے ہر حکم کی تعمیل کے ذمہ دار ہوتے تھے۔ اگر آقا ان سے کہتا کہ تم کسی جگہ جا کر حکومت کرو تو وہ حکومت کرنے کے پابند تھے، حاکم بن کر بیٹھ جاتے۔ لیکن اگر آقا ان سے کہے کہ فلاں جگہ جا کر جھاڑو دو تو وہ جھاڑو دینے کے مکلف ہیں اور اسی کے ذمہ دار ہیں، ان کا فرض ہے کہ وہ جا کر جھاڑو دیں۔ جس قسم کا بھی حکم آقا کی طرف سے آ جاتا وہ اس کے پابند تھے، اور اس میں کسی وقت کی بھی پابندی نہیں تھی اور کسی کام کی بھی پابندی نہیں تھی۔ جس وقت آقا جس کام کا حکم دیتا غلام کے ذمہ واجب ہوتا کہ وہ کام کریں، لیکن ساتھ ساتھ اس میں دو پابندیاں تھیں۔ غلام کی غلامی میں دو قسم کے استثناء تھے۔ آقا ان سے ہر کام لے سکتا تھا، لیکن آقا کی ذمہ داری تھی کہ دو قسم کے کام اس سے نہ لے۔ ایک وہ کام جس میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو، لہذا اگر آقا اپنے غلام کو کوئی ایسا کام کرنے کو کہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف ہے، اس کی نافرمانی ہے، تو پھر غلام کے ذمے اس کی اطاعت واجب نہیں رہتی تھی۔ اور دوسرا یہ کہ آقا کو اپنے بندے پر یا اپنے غلام پر کوئی ظلم کرنے کا اختیار نہیں تھا۔ اس کو کوئی ایسا حکم نہیں دے سکتا تھا جو اس کے اوپر ظلم کہلائے۔ ان دو پابندیوں کے ساتھ غلام اپنے آقا کے ہر حکم کو ماننے کا پابند تھا۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کی غلامی میں آتے ہیں، بندگی میں آتے ہیں، تو پھر یہ دو استثناء بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ پہلا استثناء تو اس لیے ختم ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو حکم دے گا وہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر مشتمل نہیں ہوگا، وہ تو خود حکم دے رہا ہے، لہذا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے حکم کو بجا لایا جائے، اس میں کوئی نافرمانی کا تصور ہی نہیں ہو سکتا۔ اور دوسرا استثناء اس لیے نہیں کہ باری تعالیٰ جو بھی حکم دیتا ہے وہ عدل پر، انصاف پر مشتمل ہوتے ہیں۔ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، قرآن کریم نے فرمایا کہ تمہارا پروردگار بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے، لہذا وہ کوئی ظلم کا حکم کبھی دے ہی نہیں سکتے۔ لہذا اب
اللہ تبارک و تعالیٰ کی غلامی کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر حکم کی بلا استثناء اطاعت کی جائے. تو ایک تو اطاعت عبادت کا ایک لازمی حصہ ہے، اور دوسرے پرستش یعنی وہ خاص طریقے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو عاجز ترین اور پست ترین کر کے پیش کرنے کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمائے ہیں، ان طریقوں کی بجا آوری. جیسے نماز جس طریقے سے بتائی گئی ہے اس طرح پڑھنا ہمارے ذمہ ضروری ہے. روزہ جس طرح رکھنے کی تعلیم دی گئی ہے اسی طرح روزہ ہمیں رکھنا ضروری ہے. صدقہ دینا، زکوٰۃ دینا، خیرات کرنا یا حج کرنا، عمرہ کرنا، یہ خاص عبادت کے پرستش کے طریقے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر فرمائے ہیں. تو یہ عبادت کا ایک دوسرا اہم پہلو ہے. تو جو عبادت کا وسیع مفہوم ہے وہ دونوں کا جامع ہے. ایک طرف پرستش اور پرستش کے جو مقررہ طریقے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کے لیے اختیار کرنا، اور دوسرے اطاعت یعنی مکمل اطاعت اس کائنات میں سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی کی نہیں ہے. بالذات اطاعت اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی نہیں ہے. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کسی کی اطاعت کا حکم دے دیں تو وہ اس وجہ سے واجب الاطاعت ہو جاتا ہے کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، تو رسول کی اطاعت کا حکم بھی چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا لہذا اس کی اطاعت بھی ہمارے ذمہ واجب ہو گئی. لیکن بالذات اطاعت سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی اور کی نہیں، کسی اور کا حکم نہیں ماننا. یہی وجہ ہے کہ مثلا والدین کی اطاعت کا بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، لیکن والدین کی اطاعت اس شرط کے ساتھ مشروط ہے کہ وہ کسی گناہ کا حکم نہ دیں، کسی نافرمانی کا حکم نہ دیں. تو مکمل اطاعت بھی کسی اور کی نہیں ہو سکتی اور بالذات اطاعت بھی کسی اور کی نہیں ہو سکتی. یہ کہلانا مقصود ہے ایاک نعبد میں کہ میں آپ ہی کی عبادت کرتا ہوں، یعنی اطاعت بھی کسی اور کی بالذات اور مستقل سمجھ کر نہیں کروں گا، اور مکمل اطاعت کسی کی نہیں کروں گا. اور ساتھ یہ کہ پرستش بھی سوائے آپ کے کسی اور کی نہیں کروں گا. جو پرستش کے اعمال مقرر کیے گئے ہیں جیسے نماز ہے، قیام ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، یہ کسی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی اور کے سامنے سجدہ نہیں ہوگا. یہ پیشانی اللہ تعالیٰ کے سامنے ٹکے گی، کسی اور کے سامنے نہیں ٹک سکتی. اسی واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی اور مخلوق کو سجدہ کرنا یہ بالکل منع ہے، اور کسی انسان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی اور کو سجدہ کرے، چاہے وہ کتنا ہی قابل تعظیم بزرگ ہو یا کتنا ہی قابل تعظیم نبی ہو یا ولی ہو یا بزرگان دین میں سے ہو. ان میں سے کسی کے بھی آگے سجدہ کرنا جائز نہیں یا رکوع کرنا جائز نہیں، یا کوئی ایسا طریقہ اختیار کرنا جو پرستش کا طریقہ کہلاتا ہے وہ اختیار کرنا کسی کے لیے بھی جائز نہیں ہے سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے. تو یہ کہلا کر ایاک نعبد کہلا کر دو چیزوں کا عہد لیا جا رہا ہے بندے سے کہ اے اللہ میں پرستش بھی آپ کے سوا کسی کی نہیں کروں گا، اور میں اطاعت مکمل اطاعت بالذات اور مستقل سمجھ کر بھی کسی اور کی نہیں کروں گا. جن مخلوقات کی اطاعت انسان کرتا ہے وہ بھی اس لیے کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا حکم دیا. اگر اللہ تعالیٰ نے حکم نہ دیا ہوتا تو پھر اطاعت اس کی واجب نہ ہوتی. تو ایک عہد تو پہلے جملے میں یہ لیا گیا ہے بندے سے کہ عبادت میں آپ ہی کی کروں گا، اور عبادت میں دونوں چیزیں داخل ہو گئی، اطاعت بھی اور پرستش بھی. دوسرا جملہ یہ فرمایا گیا ایاک نستعین، یعنی مدد بھی ہم اے اللہ آپ کے سوا کسی اور کی نہیں چاہیں گے، کسی اور سے نہیں مانگیں گے. یہاں کسی کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہو سکتا ہے کہ دنیا میں تو جب انسان رہتا ہے تو اس کو بعض اوقات دوسروں سے بھی مدد مانگنی پڑتی ہے، مدد لینی پڑتی ہے. فرض کیجئے کہ اگر
آپ کو لباس پہننا ہے اور لباس کو سلوانا ہے اور آپ کو سلوانا نہیں آتا تو کسی درزی کی مدد کی ضرورت ہوگی. کوئی مکان تعمیر کرنا ہے تو مکان کی تعمیر کے لیے معمار کی مدد کی ضرورت ہوگی. کوئی بیماری لاحق ہو گئی ہے تو کسی معالج یا ڈاکٹر یا طبیب کے پاس جانا پڑے گا اور اس سے مدد لینی ہوگی. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم اتنے لوگوں سے یہاں دنیا میں مدد لے رہے ہیں تو پھر یہ دعویٰ جو کیا جا رہا ہے کہ اللہ ہم آپ کے سوا کسی کی مدد نہیں چاہیں گے, کسی سے مدد نہیں مانگیں گے, اس کا پھر کیا مطلب ہوا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دنیا میں ہم جن جن لوگوں سے کوئی مدد مانگتے ہیں وہ اس لیے نہیں مانگتے کہ یہ کارساز ہے ہمارے یا یہ قادر مطلق ہے, ان کو قدرت مطلقہ حاصل ہے, بلکہ ایک ظاہری سبب کے طور پر ہم ان کی مدد کو اختیار کرتے ہیں. اگر فرض کیجئے آپ کسی ڈاکٹر کے پاس علاج کرانے کے لیے جا رہے ہیں اور اس کی مدد لے رہے ہیں تو ایک مسلمان کا عقیدہ یہ نہیں ہوتا کہ یہ ڈاکٹر شفا دے گا, بلکہ اس کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے پاس کیونکہ انسان کے معالجات کا علم ہے تو اس لیے یہ میری بیماری کو صحیح پہچان کر وہ دوا دے گا جس میں اللہ تبارک و تعالی نے تاثیر رکھی ہے. لہذا ڈاکٹر کے دل میں صحیح بات ڈالنے والا بھی اللہ, اور جو تدبیر اس کے دل میں آئی ہے اور جو تدبیر اس نے مریض کو بتائی ہے تو وہ تدبیر دل میں ڈالنے والا بھی اللہ تبارک و تعالی ہے, اور اس تدبیر کو کارگر اور فائدہ مند بنانے والا بھی اللہ تعالی ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات ایک ہی بیماری ہے, ایک ہی ڈاکٹر ہے, ایک ہی دوا ہے, لیکن وہ دوا ایک شخص کے لیے کارگر ہو گئی, دوسرے شخص کے لیے کارگر نہیں ہوئی. اس کو فائدہ پہنچ گیا, اس کو فائدہ نہیں پہنچا. اس لیے ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ شفا دینا سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی اور کا کام نہیں ہے. البتہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی ہمیں یہ فرمایا کہ ہم نے تمہارے لیے یہ زندگی گزارنے کے لیے بہت سے اسباب پیدا فرما رکھے ہیں, اپنی زندگی گزارتے وقت ان اسباب کو بھی اختیار کرو اور ان اسباب کو اختیار کر کے اپنی حاجات پوری کرنے کی کوشش کرو, لیکن یقین رکھو کہ اس سبب میں کوئی قدرت نہیں ہے. اس سبب کو مؤثر بنانے والا اور اس کے اندر تاثیر پیدا کرنے والا اور اس کو مفید بنانے والا سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی اور نہیں. لہذا جب ہم اس دنیا میں کسی سے مدد لیتے ہیں تو وہ اس کو کارساز سمجھ کر نہیں, قادر مطلق سمجھ کر نہیں, یہ سمجھ کر نہیں کہ اس کے قبضہ قدرت میں ہے میرا کام بنا دینا, بلکہ یہ سمجھ کر کرتے ہیں کہ یہ ایک اللہ تعالیٰ نے سبب پیدا کیا ہے اور اس سبب کی تاثیر اللہ تعالیٰ ہی کے قبضہ قدرت میں ہے. لہذا جب یہاں کہہ رہے ہیں کہ ایاک نستعین, اے اللہ ہم آپ کے سوا کسی کی مدد نہیں چاہتے اور نہ آپ کے سوا کسی کی مدد مانگتے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ آپ کے سوا کسی اور کو اپنا کارساز, اپنا مشکل کشا, اپنا حاجت روا اور قادر مطلق سمجھ کر ہم کسی اور سے مدد نہیں مانگیں گے. ہاں, جن لوگوں سے مدد مانگنے کا خود آپ نے یا تو حکم دیا ہے یا اس کی اجازت عطا فرمائی ہے تو وہ بھی اس لیے مانگیں گے کہ آپ نے ہی وہ طریقہ تجویز کر دیا ہے اور اس طریقے کو ہم آپ کے حکم کی اطاعت میں اس سے اختیار کرتے ہیں. لیکن قدرت مطلقہ وہ آپ ہی کی ہے اور تاثیر آپ ہی کے قبضے میں ہے, اس لحاظ سے کارساز آپ ہی ہے, مشکل کشا آپ ہی ہے, حاجت روا آپ ہی ہیں. آپ کے سوا کوئی کارساز, کوئی حاجت روا, کوئی مشکل کشا نہیں ہے, اور یہی معنی ہے ایاک نستعین کے. لہذا اس دو جملوں کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی نے ایک بڑا عظیم اقرار کروایا ہے بندے سے, اور اسی لیے اس جملے کو سورہ فاتحہ کے مرکز میں رکھا گیا ہے. سورہ فاتحہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے, اور اگر دیکھا جائے تو یہ جملہ پوری سورہ فاتحہ کا خلاصہ ہے.
کہ سورہ فاتحہ کا مرکز یہ ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالی سے یہ عہد کرے، یہ اقرار کرے کہ میں نہ پرستش آپ کے سوا کسی کی کروں گا، نہ مکمل اطاعت مستقل بالذات سمجھ کر آپ کے سوا کسی کی کروں گا، نہ حاجت روا اور مشکل گسار کارساز سمجھ کر کسی اور سے مدد مانگوں گا۔ یہ بہت بڑا اقرار اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ کے اندر لیا ہے اور بندے سے کروایا ہے، اور اس کو سورہ فاتحہ کے بالکل بیچوں بیچ رکھا ہے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ بندے کو جو اس دنیا میں بھیجنے کا اللہ تبارک و تعالی نے مقصد بتایا تھا کہ میں نے سوائے عبادت کے کسی اور کے لیے نہیں بھیجا، تو اس مقصد کا اعتراف اس آیت میں کرایا گیا ہے بندے سے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ پھر اس میں ایک اور لطف یہ ہے کہ جب بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ میں پرستش آپ کے سوا کسی اور کی نہیں کروں گا، اطاعت آپ کے سوا کسی اور کی نہیں کروں گا، تو یہ ایک بہت بڑا دعویٰ ہے، بہت بڑا دعویٰ کر رہا ہے، بہت بڑا عزم کا اظہار کر رہا ہے۔ تو ساتھ ہی بندے کو یہ سکھایا گیا ہے کہ تم نے یہ عہد تو بہت اچھا کر لیا اور اپنی طرف سے ارادہ بھی اچھا کر لیا، لیکن تم خود اس عہد پر اور اس ارادے پر اس وقت تک قائم نہیں رہ سکتے جب تک کہ ہم سے مدد نہ مانگو۔ لہذا ایاک نعبد کے فوراً بعد اللہ تعالی نے بندے کو یہ سکھایا کہ ہم آپ سے ہی مدد چاہتے ہیں، اور جس کا مطلب یہ ہوا کہ یا اللہ ہم نے اپنی طرف سے عہد اور ارادہ تو کر لیا ہے کہ آپ کے سوا کسی کی پرستش نہیں کریں گے، آپ کے سوا کسی کی اطاعت نہیں کریں گے، لیکن عملی دنیا میں اس عہد کے اوپر ثابت قدم رہنا اس کے بغیر ممکن نہیں ہے کہ آپ کی توفیق ہمارے شامل حال ہو۔ لہذا ایاک نستعین، اب ہم آپ سے ہی مدد چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں اپنی عہد پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اور پھر یہ جو استعانت ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی کے حکم کی اطاعت اور عبادت کو اللہ تعالی کے ساتھ خاص کرنے کی توفیق، اس کو مانگنے کے لیے آگے کی 3 آیتیں بیان فرمائی گئی ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالی نے ایاک نعبد کے بعد ایاک نستعین کہہ کر ہم جیسے کمزور مسلمانوں کو ایک تسلی کا بڑا عظیم راستہ بھی دیا ہے، اور وہ تسلی اس طرح کہ جب کوئی شخص ایک مرتبہ یہ عہد کرتا ہے کہ میں اپنی پوری زندگی اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت میں، اس کی تابعداری میں، اس کے احکام ماننے میں گزاروں گا، اور کوئی کام اس کے حکم کے خلاف یا اس کی رضامندی کے خلاف نہیں کروں گا، تو اس چاروں طرف پھیلی ہوئی دنیا میں اس کو یہ بات مشکل نظر آنے لگتی ہے کہ میں اس عہد پر کیسے قائم رہوں۔ خاص طور سے آج کے زمانے میں لوگوں کے دلوں میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ ہم کہنے کو تو کہہ دیں کہ ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان ہونے کے ناطے ہمارے ذمہ ضروری ہے کہ اسلام کے تمام احکام پر عمل کریں اور ہر طرح کے گناہوں سے بچیں، لیکن ہم جس معاشرے میں جی رہے ہیں اور جس دنیا کے اندر ہمارا گزر ہو رہا ہے، وہ چاروں طرف ہمیں بسا اوقات اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی دعوت دیتی ہے، گناہوں کی دعوت دیتی ہے۔ خود ہمارے اندر ہماری نفسانی خواہشات ہمیں گناہوں کی طرف بلاتی ہیں، شیطان ہمیں گناہوں کی دعوت دیتا ہے۔ یہ تمام محرکات ہمارے سامنے ہیں، اور ان محرکات کے درمیان ہمارا چھوٹا سا وجود ہے اور چھوٹا سا ارادہ ہے، تو اس ارادے کو تکمیل تک پہنچانا ان موجودہ حالات میں بڑا مشکل لگتا ہے۔ اکثر و بیشتر ہمارے دلوں میں یہ خیال پیدا ہوتے رہتے ہیں کہ جن گناہوں سے مثلاً بچنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، ان سے ہم کیسے بچیں؟ چاروں طرف ان کی آگ لگی ہوئی ہے، چاروں طرف ماحول اس کی طرف دعوت دے رہا ہے، خود ہماری نفسانی خواہشات ہمیں مجبور کر رہی ہیں،
تو ہم کیسے اپنے آپ کو ان گناہوں سے بچا سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی تابعداری کے اقرار پر پوری طرح عمل درآمد کس طرح کر سکتے ہیں؟ تو ایاک نعبد کے فوراً بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایاک نستعین فرما کر ایک عظیم تسلی کا راستہ پیدا فرما دیا کہ ٹھیک ہے، اگر تمہیں ہمارے احکام پر عمل کرنے میں دشواری پیش آ رہی ہے اور تمہیں ماحول کی وجہ سے یا اپنی نفسانی خواہشات کی وجہ سے یا شیطان کے بہکانے کی وجہ سے نافرمانی کے تقاضے تمہارے دل میں پیدا ہو رہے ہیں، تو پھر تمہارے لیے سب سے آسان اور سب سے زیادہ مؤثر راستہ یہ ہے کہ ایسے موقع پر ہم سے مدد مانگو، ہم سے مدد چاہو کہ یا اللہ میں نے ارادہ تو کر لیا ہے لیکن میں کمزور ہوں اور گناہ اور معصیت اور نافرمانی کے محرکات مجھے بہت زیادہ مضبوط نظر آ رہے ہیں، آپ اپنے فضل و کرم سے اپنے رحمت سے مجھے ان سے بچا لیں۔ عام طور سے ہوتا یہ ہے ہماری اس جیتی جاگتی زندگی میں ہمیں جن مسائل سے سامنا پیش آتا ہے ان میں اسلامی احکام کے اوپر عمل کرنے کی مشکلات کو ایک ہوا بنا کر اپنے ہاتھوں پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جاتے ہیں، اور واقعتاً اس جیسے ماحول کے اندر اپنے آپ کو مکمل طور سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرما بردار بنا لینا یہ اچھا خاصا دشوار کام نظر آتا ہے، اور اسی لیے اقبال نے کہا تھا کہ چومی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ را، کہ جب میں اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہوں تو بعض اوقات میرے جسم پر کپ کپی طاری ہو جاتی ہے، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ کے ذریعے میں نے جو اقرار کیا ہے اس کے اوپر عمل کرنا، اس میں کیا کیا مشکلات ہیں۔ تو بے شک بعض اوقات انسان کو یہ مشکلات نظر آتی ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی سورہ فاتحہ کے مرکز میں ہمیں یہ سکھا دیا کہ گھبراؤ نہیں، ان مشکلات کو ہوا بنا کر نہ بیٹھو، ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر نہ بیٹھو، بلکہ اپنی سی کوشش جاری رکھو اور ساتھ میں ہم سے مدد مانگو۔ یہی وجہ ہے کہ خود نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا کی تعلیم فرمائی جو آپ خود بھی فرمایا کرتے تھے، اور وہ دعا یہ ہے کہ اللہم ان قلوبنا ونواصینا وجوارحنا بیدک لم تملکنا منها شیئا فاذا فعلت ذلك بنا فکن انت ولینا واہدنا الی سواء السبیل، کہ اللہ یہ ہماری پیشانیاں، یہ ہمارے اعضاء و جوارح، ہمارے دل، یہ سب کچھ آپ کے قبضہ قدرت میں ہے، آپ اگر چاہیں تو ان کا رخ اپنے راستے کی طرف موڑ سکتے ہیں، لہذا جب آپ نے یہ ساری چیزیں اپنے قبضہ قدرت میں رکھی ہوئی ہیں تو پھر آپ ہی ہمارے کارساز بن جائیے اور آپ ہی ہمارے ان اعضاء کا رخ اپنی رضامندی کے کاموں کی طرف موڑ دیجیے اور ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے دیجیے۔ ایک اور دعا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ منقول ہیں کہ اللہم انک سألتنا من انفسنا ما لا نملکہ الا بک، اے اللہ آپ نے ہم سے ہمارے جسم کی ایسے اعمال ہم سے طلب فرمائے ہیں کہ جن پر ہمیں آپ کی توفیق کے بغیر قدرت حاصل نہیں ہو سکتی، فآتنا منها ما یرضیک عنا، تو آپ اپنے فضل و کرم سے ہمیں ایسے اعمال کی توفیق دیجئے جو آپ کو ہم سے راضی کر دیں۔ تو ایاک نستعین میں یہ سکھایا جا رہا ہے کہ جب کوئی مشکل پیش آئے تو اس مشکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرو، چاہے وہ دنیا کی مشکل ہو یا آخرت کی مشکل ہو، چاہے وہ دنیاوی کاموں سے متعلق ہو یا اسلام پر اور اسلام کے احکام پر عمل کرنے سے متعلق ہو، ہماری طرف رجوع کرو، ہم سے مانگو۔ اگر کوئی شخص ساری زندگی مشکلات کا ہوا ذہن پر سوار کر کے بیٹھا رہے اور اللہ تعالیٰ سے رجوع نہ کرے، اللہ تعالیٰ سے مانگے نہیں، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آخرت میں وہ کوئی اپنے
بدعمالیوں کا مناسب جواب نہیں دے پائے گا. لیکن اگر ایک بندہ ہر مرحلے پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگ رہا ہے کہ یا اللہ میں فلاں کام میں پھنسا ہوا ہوں لیکن نکلنا چاہتا ہوں، کوشش کر رہا ہوں، لیکن کوشش میری اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک کہ آپ کی مدد اور آپ کی توفیق شامل نہ ہو، تو پھر کم از کم وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ عذر پیش کرنے کے قابل ہوگا کہ یا اللہ میں نے تو آپ سے مانگا تھا اور آپ سے ہدایت طلب کی تھی، تو اس واسطے آپ مجھ پر کرم فرمائیے، اور یقین ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ کرم ضرور فرمائیں گے. چنانچہ اس ایاک نستعین کے بعد آگے کی جو 3 آیتیں ہیں ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بڑی ہی جامع دعا بندے کو سکھائی ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما، ان لوگوں کے راستے کی جن پر تو نے انعام کیا ہے، نہ کہ ان لوگوں کے راستے کی جن پر غضب نازل ہوا ہے، اور نہ ان کے راستے کی جو بھٹکے ہوئے ہیں. اب ان 3 آیتوں میں سے پہلی آیت تو در حقیقت جامع دعا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما. پھر اگلی آیت میں اس راستے کی تعریف کی گئی ہے کہ وہ راستہ کس قسم کا ہے اور کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے. اور تیسری آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ ہمیں جو راستہ مطلوب نہیں ہے وہ کون سا ہے اور کس قسم کے راستے سے ہمیں اجتناب کرنا ہے اور جس سے ہمیں اپنی زندگی میں بچنا ہے. ان 3 آیتوں میں یہ 3 باتیں فرمائی گئی ہیں. پہلے ان 3 آیتوں میں سے سب سے پہلی آیت پر ذرا سا غور کیجئے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت فرما. اب کہنے کو تو یہ بہت مختصر سا جملہ ہے، لیکن اگر دیکھا جائے تو اس میں دنیا و آخرت کی تمام حاجتیں، تمام ضرورتیں سمٹ آئی. صراط مستقیم کے معنی ہے سیدھا راستہ، صراط کے معنی راستہ اور مستقیم کے معنی سیدھا. اور سیدھا راستہ اس کو کہتے ہیں جس میں کوئی کجی نہ ہو، جس میں کوئی موڑ نہ ہو، اور جس میں کوئی چلنے میں دشواری نہ ہو، اور جو ٹھیک منزل تک پہنچا دے. اب اس قسم کا راستہ کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں وہ طریقہ، اس طریقے تک ہم پہنچ جائیں جو ہمیں منزل تک پہنچانے والا. اور یہ صراط مستقیم ایسی چیز ہے جس کی ہمیں دنیا میں بھی ضرورت ہے اور آخرت میں بھی ضرورت ہے. دنیا میں ضرورت اس لیے ہے کہ جو کام بھی کرنے جا رہے ہوں وہ اس وقت تک انجام نہیں پا سکتا جب تک اس کام کو انجام دینے کا ہم صحیح طریقہ اختیار نہ کریں. اگر ہمیں جانا تو ہے فرض کیجئے لاہور، اور ہم لاہور جانے کا طریقہ اختیار کرنے کے بجائے ہم کوئٹہ جانے کا طریقہ اختیار کر لیں تو ظاہر ہے کہ منزل تک نہیں پہنچ سکتے. اسی طرح ہمیں علاج تو کرنا ہے فرض کیجئے بخار کا، اور ہم علاج کرنا شروع کر دیں خارش کا، تو ظاہر ہے کہ اس سے ہمارا مقصود حاصل نہیں ہو سکتا. دنیا کے ہر کام میں بھی ہمیں سیدھے راستے کی ضرورت ہے، اور آخرت کے کاموں میں بھی سیدھے راستے کی ضرورت ہے. یعنی وہ راستہ کہ جس میں نہ افراط ہو نہ تفریط ہو، اعتدال کا راستہ، وہ راستہ جو اللہ تبارک و تعالی نے کامیابی کے لیے ہمارے واسطے متعین فرمایا ہے، اور جس کی نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہدایت فرمائی ہے، اس کی رہنمائی فرمائی ہے. اس کے لیے فرمایا جا رہا ہے کہ اے اللہ ہمیں صراط مستقیم عطا فرما، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. یہاں ایک بات اور قابل ذکر بھی ہے اور قابل غور بھی، کہ ہدایت جب کہتے ہیں تو اس کے لفظی ترجمہ اردو میں عام طور سے رہنمائی سے کیا جاتا ہے. ہدایت کا معنی یہ ہے کہ ہمیں رہنمائی کر دیجیے سیدھے راستے کی. لیکن عربی زبان میں ہدایت کے 2 مختلف معنی ہیں،
اور کبھی وہ ایک معنی میں استعمال ہوتا ہے، کبھی دوسرے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ ایک معنی تو ہدایت کے یہ ہے کہ فرض کیجئے ایک شخص آپ سے کسی منزل پر جانے کا پتہ پوچھ رہا ہے، تو آپ اس کو وہاں تک پہنچنے کا راستہ زبانی طور پر بتا دیتے ہیں کہ تم یہاں سے مثلا یہ سیدھی سڑک ہے، اس کے اوپر جانا اور اتنی دور چلنے کے بعد دائیں طرف مڑ جانا اور پھر کچھ دیر چلنے کے بعد بائیں طرف مڑ جانا، تو فلاں جگہ پہنچ کر تمہاری منزل آ جائے گی۔ آپ نے زبانی طور پر اس کو بتا دیا۔ اب یہ اس کا کام ہے کہ جو کچھ آپ نے زبانی بتایا ہے وہ اس پر عمل کر کے منزل تک پہنچے۔ ایک تو رہنمائی اور ہدایت یہ ہے، اور دوسری قسم ہدایت کی یہ ہے کہ جو شخص آپ سے پتہ پوچھ رہا ہے اس کو پہلے زبانی طور پر آپ پتہ نہیں سمجھاتے، بلکہ سماجی طور پر سمجھانے کے ساتھ ساتھ اس کا ہاتھ پکڑ کر آپ لے چلتے ہیں اور کہتے ہیں میرے ساتھ آؤ، اور اپنے ساتھ ہاتھ پکڑ کر اسی راستے کو قطع کرا کے جس منزل تک اسے پہنچنا ہے وہاں لے جا کر کھڑا کر دیتے ہیں کہ لو بھائی یہ تمہاری منزل آ گئی۔ اس کو بھی ہدایت کہتے ہیں۔ تو قرآن کریم میں پہلے معنی کی ہدایت کبھی کئی جگہ ذکر آیا ہے اور دوسرے معنی کی ہدایت کبھی کئی جگہ ذکر آیا ہے، اور دونوں میں عربی زبان کے لحاظ سے فرق یہ ہوتا ہے کہ اگر ہدایت کے لفظ کے ساتھ الہ کا لفظ آ جاتا ہے تو پھر اس صورت میں ہدایت کے پہلے معنی مراد ہوتے ہیں۔ یعنی اگر یوں کہا جاتا کہ اہدنا الی الصراط المستقیم، تو اس کے معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ ہمیں راستہ بتا دیجئے، زبانی طور پر بتا دیجئے کہ راستہ کس طرح ہوگا اور کہاں کس راستے سے ہم منزل تک پہنچیں گے۔ لیکن اگر بیچ میں الہ نہ ہو بلکہ براہ راست کہہ دیا جائے ہدایت کے بعد دو مفعول آ جائیں تو اس میں ہدایت کے دوسرے معنی مراد ہوتے ہیں، یعنی ہمیں پکڑ کر لے جائیں اس جگہ تک۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے یہاں اس آیت کریمہ میں بغیر الہ کے فرمایا ہے اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ ہمیں صراط مستقیم تک پہنچا دی۔ گویا صرف اتنی بات نہیں مانگی جا رہی کہ آپ زبانی طور پر ہمیں بتا دیں کہ کون سا راستہ سیدھا ہے، بلکہ یہ توفیق مانگی جا رہی ہے کہ آپ اپنے فضل و کرم، اپنے توفیق سے ہمیں اس راستے تک پہنچا دیجئے جو سیدھا ہے۔